نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعرابی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس اعرابی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قیدخانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کی پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن کے لیے پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کی جادوگروں کی جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ زمین کا کون سا حصہ ہے
جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی 2 دوست ہے جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسم اور جان۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شے مؤمن ہے اور لا شے کافر۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ رحم سے سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انگشت یعنی شہادت کی انگلی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندہ کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب اس اعرابی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بھی اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ناطہ چوم لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔